اور اللہ کو پتہ ہی کوئی نہ چلے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا ہو سکتا ہے نا جی، یہ پیپر دے کے آئے نا تو آپ ایسا ہوتا ہے بندہ ایک سپلی لگاتا ہے پھر اس کے ساتھ 5 شیٹ اور لگاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اوف ہو اب جب میرا پیپر رزلٹ آؤٹ ہوا تو کیا ہوگا 98-99%. میں اپنے حدیث کے پرچے کے حوالے سے بھی عرض کر رہا ہوں تو میرا خیال یہی تھا، اور پتہ یہ چلا اگلوں نے بڑی مشکل سے 70 مارکس دے. یار یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، لگتا ہے یہ شیٹیں کہیں اور چل گئی. یہ دنیا کے سسٹم میں ہے بندے کے ساتھ کہ جہاں پہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اوف ہو یار یہ گڑبڑ ہو گئی. اللہ کے سسٹم کے ساتھ تھوڑی ایسے ہے کہ بندہ محنت کرتا رہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلے اس نے کیا کیا جی، اس نے بیوی سے لڑ کے داڑھی رکھی ہے، ایسا نہیں. اور یا بیوی نے اس سے لڑ کے پردہ کیا، ایسا نہیں. اللہ کو پتہ کہ جن سرکمسٹانسز میں تو نے یہ کام کیا ہے تو تیرے لیے اجر بھی ویسے ہی آئے گا. اللہ ہماری ان کوششوں کا بڑا ہی قدردان ہے. بس چاہتا یہ ہے کہ بندے کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو لگائیں. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سلف صالحین کا انداز ایسا ہے کہ اس دنیا کو کہیں مؤخر رکھا ہے اور آخرت کو پریورٹی دیا. اللہ نے چاہا جیسے ہی ہمارے اندر یہ خود جذبہ آ جائے گا انشاءاللہ دنیا بھی بہترین بنے گی اور آخرت بھی بہترین بنے گی. اس کو بائنڈ کریں. انفاق کے اعتبار سے خرچ کرنا. آپ سے گزارش آ رہی تھی ایک جگہ نہیں بنتی. دیکھیں اتنی دیر اگر پیزا کی ترکیب بتائی جائے، ہماری بہنیں انشاءاللہ تعالیٰ اسے سیکنڈ کر دیں گے، اتنی دیر اگر وہ پیزا کی ترکیب دیکھتی رہے نا تو اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے، اب پیزا ہی کھانا. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ڈبہ شبہ بنوا دیتے جس میں ہم انفاق تو کرواتے ہیں، انفاق کے لیکچر کے بعد بھی انفاق نہیں ہوگا. یعنی سوئمنگ پول پہ کوئی کھڑا ہے اور اس کے بعد بتایا جائے سوئمنگ کی یہ فائدیات ہے، اس سے اتنی کیلوریز برن ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہا جائے خدا حافظ جب گھر جا کے نہا لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. انفاق فی سبیل. خیر یہاں پہ کرنے کے لیے یہ ویسے آپ سے عرض ہے کہ رشتہ داروں کو پریورٹی دے گا. اچھا ہمارا ایک مسئلہ دیکھیں نا، یہ 2-3 پرابلم ہے. ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے بھائی بھی ماشاءاللہ ذکر کر رہے تھے، کہاں چلے گئے جی بھائی یہ ماشاءاللہ کہ زکوٰۃ. بھائی زکوٰۃ تو منیمم یا 1 کا 70 آپ ذکر کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ 1 کا 70 کہیں صحیح ہوگا، مجھے بہت زیادہ تو خیر اس کا نہیں پتہ، لیکن میں صرف ایک گزارش یہ کروں گا کہ رمضان کو اس لیے روک کے نہ رکھیں کہ جی 1 کا 70. ہم نے زکوٰۃ کب دینی ہے؟ رمضان میں. بندہ مر جائے ہم کہیں یار دیکھو بات سنو، رک جاؤ بھی، ٹھہر جاؤ بھی، مجھے 1 کا 70 ملے گا تو میں چھوڑوں گا. بھائی صاحب اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو دے دیں، میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہے، بچے بیمار ہے، کھانا پینا ہے کوئی. ارے یار دیکھو تم تو مر جاؤ گے لیکن ہمارا 1 کا 70 نکل جائے گا. سوری فار دیٹ. زکوٰۃ تو منیمم کرائیٹیریا ہے. اگر نہیں دو گے تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے تو قتال شروع ہو جاتا. زکوٰۃ تو اس مشکیزے کا منہ کھلوایا گیا. جامع ترمذی کی روایت ہے تیرے اس مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ اللہ کے بندوں کو لگانا ہے. زکوٰۃ کا منیمم کرائیٹیریا. اسی لیے تو وہ جو ہمارے نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، جو کاش میں دور صحابہ میں پایا تو بھائی دور صحابہ میں پایا جاتا. آدھے گھنٹے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ گردن اڑا کے سائڈ پہ کر دیتے. وہاں تو ایک سیکنڈ کے ساتھ ایمان چیک ہے، جیسے ہمارا بھی کیا کرنٹ آ رہا ہے، نہیں آ رہا جی 220 ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. وہاں پہ تو ایسے چیک ہو رہا ہے، وہاں پہ ایسے تھوڑی ہو رہا ہے کہ تم بیٹھو اور بدماشیاں کرو اور گڑبڑے کرو اور پھر کو جی الحمدللہ حاجی صاحب آئے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو زکوٰۃ منیمم کرائیٹیریا. اللہ کرے وہ جہاں پہ بھی کوئی یعنی اس کو ایسا محسوس نہ کرے کہ جی صرف رمضان کے ساتھ. البتہ اور اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ کیا آتا ہے میں وہ آپ سے عرض کرتا چلو. کیونکہ جب ہم فرض صدقے کو آ کے رمضان کے مقصد محسوس کرتے ہیں اور رمضان جو ہوتا ہے جوبر پہ ہوتا ہے، تو یعنی میں نے جب نکال لی لیٹس سپوز 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالی، 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالی، میں کتنا بڑا آدمی ہوں. کتنے پہ نکالی یہ نہ بتائیں، یہ نہ بتائیں سر. بس 2.5 لاکھ نکالی ہے جی، بڑی بات ہے جی، اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ بھائی 1 کروڑ پہ نکالا جی. 2.5 لاکھ کس کو دو؟ فرشتوں کو دینا جی، اور جنت جہنم کو مینٹین کرنا ہے ہم نے. اللہ اکبر. اپنی بہن کو دے دو، بھائی کو دے دو، ماموں کو دے دو، چچا کو دے دو، تایا کو دے دو، ہم سے آ کے ثواب لے جانا. بس یہ ہے انداز ہمارا. میں وہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، ہمارا یہاں پہ ایک اور ڈائلی میں کیا رشتہ داروں کو نہیں دینی جی. یہ بڑے بدماش ہیں جی، آپ کو کیا بتائیں. ہاں اللہ کہتا ہے رشتہ داروں کو دو، ڈبل اجر دیں گے تمہیں. تمہاری زکوٰۃ کا بھی دیں گے اور صلہ رحمی کا بھی دیں گے. ان کو کوئی نہیں دیں گے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم البر کو نیکی کی چوٹی کو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ نہ لگاؤ جو تمہارے دل میں قوہ پڑا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں سنی ہے، یہ بھی بڑا پیارا واقعہ، 50,000 واقعہ تھا. ابو طلحہ نے اپنا مال لگایا
بیرا کا باغ آ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے کیجئے، میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا جی، میں ہی اللہ کو باغ دیتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، آپ اس کو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت خوب، یہ مال تو آخر فنا ہو جانے والا ہے، اب تم ایسا کرو اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے، اگر ہم ہوتے نا جی، اگر وہ یہ کہا دیا جائے کہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، واپس لے لگا، یہ رشتہ داروں کو کوئی نہیں دے، رشتہ داروں کو نہیں۔ ہماری سب سے زیادہ ٹسل کس سے چل رہی ہوتی ہے؟ رشتہ داروں سے۔ حالانکہ قرآن مجید کہتے دیکھیں یہ ایسے تھوڑی ابو جہل کو جا کے منا کے آ رہے ہیں، ابو طالب کے آگے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا رہے ہیں، خدا کا واسطہ ایمان لیا ہے، چچا جان ایسے نہ کیجیے، یہ نہ کیجیے، وہ نہ کیجیے، یہ کیا رشتہ داری نہیں؟ اور بلکہ قرآن مجید نے کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ یا صفا۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کام اپنی جان کو بھلا بیٹھیں گے اگر یہ لوگ جو ہے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کھانے کھلا رہے ہیں جی، ایسے ہی ہے، دعوتیں کر رہے ہیں، آؤ ذرا دین کی بات سنو، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہمارے گھر اللہ کرے دین کے لیے استعمال ہو، ہمارا کھانا پینا اللہ کرے دین کے لیے استعمال ہو، ہم اللہ کرے لوگوں کو کوئی بہترین تحفہ، کوئی چیز اچھی دے دی تاکہ دل نرم ہو، جب ہم ان سے کوئی گفتگو رکھیں تو اس کو سن سکیں انشاءاللہ تعالی، یہ ایک انداز بن جائے۔ یعنی آخری بس ایک روایت کے اس کو مکمل کریں گے، بہت ہی پیاری روایت ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ ابن آدم کے قدم زمین سے ہل نہیں سکتے قیامت کے روز رب کے سامنے جب تک کہ اپنے رب کے حضور 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے۔ ان عمر فیما افنا، یہ عمر تو نے کہاں پہ کھپائی، وان شبابی فیما ابلا، اور یہ جوانی تو نے کہاں پر لگائی، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 افراد کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں ایک تو وہ ہے کہ وشاب النشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو نوجوانی کے دور میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرا خیال ہے ساری نوجوان ہیں جی، ایگری نہیں ہے؟ ہاں سب ہے، یہ دیکھے انہوں نے کہا جی کہیں شک کو تو وہ بھی نکل جائے، میرا تو کم از کم نکل جائے، باقی تو مجھے نہیں پتہ۔ ایسے ہی ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کو یاد کرنے والا زندہ، اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایمان زندہ کرتا ہے، ایمان کا نہ ہونا مردہ کرتا ہے۔ تو نوجوان وہ جو عبادت کرے، دوسرا وہ بندہ جس نے مال اس طرح خرچ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، کل کو اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ تصویریں کھنچوا کے اخبار میں لگوا کے تو پھر ہی جا کے بات بننی، جس کے لیے کام کرنا ہے وہ انشاءاللہ دیکھ لیں۔ تو عام اور 2 سوال، عمر کہاں پہ کھپائی ہے، جوانی کہاں پہ کھپائی ہے، وَأَمَّالِهِ، اور اس مال کے بارے میں اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، یہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ جواب بھائی اگر نیب نہیں چھوڑتی نا، حالانکہ اس کو کوئی لینا دینا کوئی نہیں، ہماری مرضی، ہم جہاں سے کمائے اور جہاں پہ لگا، اگر نیب نہیں چھوڑتی تو رب نے تو دیا، رب تو پوچھے گا۔ کہا یہ دنیا کا مال کیسا ہے، جو حلال ہے تو حساب ہے، اور جو حرام ہے تو ڈائریکٹ عذاب ہے۔ حلال پہ حساب ہے اور حرام پہ تو عذاب ہے، تو ایسے مال سے تو بندہ ویسے ہی خالی دیکھ لیجئے، جو جتنا صندوق بھر کے جاتا ہے جی، 4 بیگ ہیں تو پھر وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ پہ سائڈ میں 4 بیگ لے کے کھڑا ہوتا ہے جی، 2 بیگ آپ کے ایکسس آ گئے۔ جتنا یہ مال کم بھر کے جائیں گے جان چھٹ جائے گی۔ وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِي أَنْفَقَهُ، یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم تو نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ ان سوالوں کے لیے ہم کیا تیار ہیں؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے دنوں میں جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کرے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہم سے گزر جائے پھر بندہ خالی دھاڑے مارتا رہے، اس وقت کام نہیں آئے گا۔ یتبع المیت ثلاث، میت کو جو ہے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، ادھر بھی مال آتا ہے جی، اہلو، بلکہ آپ دیکھیں بیٹا جو ہے نا گاڑی پہلے موڑ کے کھڑی کرتا ہے، کیونکہ بعد قبرستان جب جاتے ہیں نا اس کے بعد پھر ٹریفک زیادہ ہو جاتا ہے تو موڑ نہیں سکتے، مال نے تو ٹاٹا کر دیا۔
اس کے بعد زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر بیٹا بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جی اتنی دیر بیٹھنے کا حکم ہے، چلے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا. اس کے بعد وَيَبْقَ مَعَهُ وَاحِدٌ، اس کے ساتھ جو اندر نیچے اترتا ہے وہ کون ہے؟ وَعَمَلُهُ، اور وہ عمل آج ہم نے یہاں سے کرنا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، زمین و آسمان اس کا ہے. پھر جب وہ مالک تم سے کہتا ہے کہ تھوڑا سا دے دو تو تم کہتے ہو جی اللہ تجھے دے دے. سبحان اللہ. دیکھیے ہم جب بچوں کو لے کے جاتے ہیں نا جی، انہیں کوئی چیز دلاتے ہیں، واپسی بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے شاپر میں سے نا کورنیٹو آئس کریم نکال کے بیٹا بابا کھا لے. بابا نہیں بابا نہیں. تو بابا کو اتنا غصہ آتا کہتا بڑا بدماش آج کے بعد تو آنا واپس میں کر. اور اگر یہی وہ بچہ جب آپ نے جیسے ہی شاپر میں ہاتھ ڈالا فوراً شاپر کھول کے کیسا بابا کون سی یہ والی لے تو کہا میرا بچہ میرا پیارا، اس کو اٹھائے گا چومے گا چاٹے گا، شاپر بند کرا، پھر آئیں گے دوبارہ انشاءاللہ تعالی. جو تمہیں دلا سکتا ہے وہ خود نہیں لے سکتا، اس کو کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی شان ہم چیز نہ پیش کریں. ہمیں کوئی دنیا میں کہہ دینا صاحب یہ دے دیں اور وہ ہوں ڈی سی او صاحب، تو آپ یقین کیجئے بندہ اپنے گھر سے نئی گاڑی اٹھا کے سوی گیا ڈی سی او بھائی اس سے بات چیت ہو گئی تو الحمدللہ کام چل پڑے گا. اور پھر یہاں پہ رب جب مانگے تو بندہ کہے جی اللہ میرے پاس نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد کہے جی جب میں مروں تو مجھے سیدھا جنت الفردوس میں 4000 کا کارنر کا بنگلہ چاہیے، تو بات بنے گی نہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.